إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية۔ اس سورہ کی پہلی آیت بھی دیکھ لیجئے، وہاں بھی من اہل الکتاب والمشرکین ہے، اور اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 105 میں بھی دیکھیے، وہاں پہ بھی الفاظ ملتے جلتے ہیں۔ ان میں نون مشدد پہ غنہ ہے، نون کو الذین کے لام سے ملانا ہے، تو ان الذین ہوگا، دال کو نرمی سے پڑھیں گے اور 2 حرکات لمبا کریں گے، مد اصلی ہے یا مد۔ کفروں میں کاف فا جلدی پڑھیں گے، کاف باریک ہے، را پر ہے، رو واو مد ہے، یہ 2 حرکات لمبا ہے۔ من اہل الکتاب میں اظہار ہے، نون ساکن کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے، حمزہ اور ہا دونوں اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ اور ہا ساکن ہے، اس میں ہمس ہوگا، سانس جاری رہے گی۔ للکتاب میں لام کو لام سے ملانا، اظہار قمری ہے، کاف تا باریک ہے، تا کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے۔ والمشرکین میں لام ساکن میں پھر اظہار قمری ہے، شین ساکن ہے، اس میں ہمس ہے، تفشی ہے، آواز منہ میں پھیلتی ہے، سانس جاری رہتی ہے۔ را باریک ہے، کاف بھی باریک ہے، کی یا مدہ ہے، 2 حرکات لمبا ہے، فی یا مدہ ہے، ناری بھی نالف مدہ ہے، 2 حرکات لمبے کریں گے، را باریک ہے اور جلدی پڑھیں گے۔ جہنم میں نون مشدد پہ غنہ ہے، ہا اقصی حلق سے من نکالیں گے، جہنم نہیں پڑھنا، جہنم خالدین، جہنم میں ساری زبریں ہیں، فتحات ہیں، جلدی پڑھیں گے۔ خالدین میں خوابور 2 حرکات لمبا کریں گے، دی یا مدہ ہے، 2 حرکات لمبا ہے، فی یا مدہ ہے، ہا الف مدہ ہے، وقفاً تو یہ 2 حرکات ہی لمبے ہوں گے، فی اور ہا۔ ملانے کی صورت میں ہا پہ مد منفصل آئے گی، کیونکہ آگے دوسرے کلمے میں حمزہ آ رہا ہے، اولئک کا حمزہ آ رہا ہے، پھر ہم اس کو 4 حرکات لمبا کریں گے، یعنی خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ پڑھیں گے۔ اولئک میں واو نہیں پڑھیں گے، حمزہ کو جلدی پڑھیں گے اور بالجہر ادا کریں گے، لام کو لمبا کریں گے، مد متصل ہے، کھڑا زبر کے بعد حمزہ یا کی شکل میں ایک ہی کلمے میں آنے کی وجہ سے، کاف باریک، ہم میں اظہار شفوی، شر البریہ میں را پر ہے، شر میں را کو البریہ کے لام سے ملانا ہے، اظہار قمری ہے، با جلدی پڑھیں گے، را باریک ہے، را کو یا سے ملانا ہے، یا کو تہ مربوطہ سے ملانا ہے، ہا میں تبدیل ہو جائے گی، ہا ساکن، سانس جاری رہے گی پڑھتے ہوئے، شر البریہ، اور تا ختم ہو جائے گی، ہا بن جائے گی۔ بے شک اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نار جہنم میں جائیں گے، وہی تمام مخلوق میں بدترین ہیں۔